جزاکم اللہ خیرہ۔ حضرات، یہ تھے حضرت مولانا عدنان اسد صاحب، جو ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں نیکی کا بدلہ نیکی ہی دینا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے جو انعامات ہیں، اس کے بعد آقا دو جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں، اس کے ساتھ لوگوں کی جو ہمارے اوپر نیکی ہے، اس کا بدلہ ہمیں نیکی کے ساتھ دینا چاہیے۔ میری محبت کا محبت جواب دو، منفی رویے چھوڑو، مثبت جواب دو۔ ہمیں اپنا رویہ ایسا رکھنا چاہیے کہ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کر کے ڈرے نہ۔ عموماً مشہور ہے کہ کسی سے نیکی کر کے اس کے شر سے بچنا چاہیے، تو یہ ہمارے رویوں کا ایک ری ایکشن اور رد عمل ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور کوئی بھی جب ہمارے اوپر نیکی کرے، ہمیں اس کا جواب نیکی کے ساتھ، محبت کے ساتھ دینا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ مثالیں بھی سمجھائیں اور ہمیں اس بات کا درس دیا، سبق دیا، تو آئیے اس بات کا ہم بھی وتیرہ بنا لیں۔ کوئی بھی ہمارے ساتھ نیکی کرے، اس کا شکریہ ادا کریں۔ انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ کے اندر ہمارے معزز مہمان گرامی قدر تشریف لا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ آپ کے اوپر نیکی کر رہا ہے، آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے، آپ اس کو جزاک اللہ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، تو آپ اس رب کا بھی شکریہ ادا کر نہیں سکتے جس نے آپ کو ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ اس لیے بچوں کو اس بات کی ترغیب دلائیے کہ ان کو کوئی بھی ان کی مدد کرے، ان کے کام آئے، تو آگے سے جزاک اللہ۔ یہ جزاک اللہ یہ ایسی خوبصورت دعا ہے اور یہ شکریہ کا ایسا خوبصورت انداز ہے کہ اے بندے، تو نے میرے ساتھ بڑا اچھا عمل کیا ہے، میں تو بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ تجھے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس لیے اپنی زندگی میں ہمیں جزاک اللہ کو لازمی لانا چاہیے۔ کوئی بھی آپ کے کام آئے تو اس کو کہیں، کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ۔ جب آپ اس کو کہیں گے اللہ تجھے جزا دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں، آقا کائنات فرماتے ہیں جو بندہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، آقا دو جہان فرماتے ہیں بدلے میں اللہ کے نورانی فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تو اس بندے کو یہ چیز عطا فرما دے۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے، اگر آپ کوئی چیز اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ میرے فلاں بھائی کو یہ چیز کی ضرورت ہے، مجھے بھی عطا کر دے۔ بدلے میں اللہ کے نورانی فرشتے جو اللہ کے حکم کے بغیر بولتے بھی نہیں ہیں، اللہ رب العزت ان سے دعا کر کے وہ چیز آپ کو عطا فرما دیں گے۔ تو یہ دعا ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا، اس کی ہمیں لازمی طور پہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک دوسرے کو دعا کیا دینی چاہیے؟ آپ کا حقیقی خیر خواہ وہ شخص ہے جو آپ کے لیے دنیا کی دعا نہیں کرتا، آپ کے لیے دنیا کے کاروبار، دنیا کی مال دولت کے لیے سوال نہیں کرتا، بلکہ وہ آپ کے لیے سوال کرتا ہے تو اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے۔ جو بندہ آپ سے کوئی مفاد نہیں رکھتا، آپ سے کوئی مفاد، کوئی اس کو مطلب نہیں ہے، لیکن وہ دعا کرتا ہے اللہ تو اس بندے کو جنت میں جگہ دے دے، آپ دوسروں کے لیے یہ دعا کرنا شروع کر دیں، اللہ فرشتوں سے دعا کروا کے انشاءاللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ اپنی صحبت، اپنی دوستی اگر ہم ان لوگوں سے رکھیں گے جو اچھی دعا دیتے ہیں، یقین جانیے ہمارے اساتذہ کرام اللہ رب العزت مفتی عبدالحنان زاہد صاحب ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کی یہ خوبصورت عادت ہم نے دیکھی، کوئی بچہ ان کو کتاب پکڑا رہا ہے تو جزاک اللہ،
کتاب ادھر سے پکڑ رہا ہے، جزاک اللہ۔ ان کی یہ خوبصورت عادت، اسی طرح اللہ رب العزت غریق رحمت فرمائے ہمارے استاد محترم آپ سب کے محبوب مولانا یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ، ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ، ہر وقت چہرے پر تبسم، اور ہر ایک کے اتنے خیر خواہ کہ جس طرح جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ایک دفعہ رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبوب میری بیوی عائشہ ہے۔ سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہا یا رسول اللہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کہا عائشہ کا بابا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا اس کے بعد؟ کہا عمر۔ کہا اس کے بعد؟ کہا عثمان۔ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ تھا کہ جتنی محبت رسول اللہ مجھ سے کرتے ہیں آقا کسی سے محبت نہیں کرتے ہوں گے۔ اور ہمارے استاد محترم کا یہ وصف تھا، جو بندہ ان کو ملتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ جتنی محبت یہ دیتے ہیں مجھے، جتنی اہمیت دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے ہوں گے۔ تو ایسا رویہ رکھیں، ہم ایک دوسرے کو دعاؤں سے نوازیں، ایک دوسرے کو محبتوں سے نوازیں۔ استاد محترم کا وہ کلپ بڑا لوگوں نے سنا، جب آخری کے قریب ان کی تقریر تھی کہ جتنی محبتیں انسان دنیا میں بانٹتا ہے اتنی ہی محبتیں ملتی ہیں۔ جو بندہ دنیا میں محبتیں تقسیم کر کے جاتا ہے وہ مرتا ہے، لوگ اس کے فراق میں آنسو بہاتے ہیں، لوگ اس کے لیے روتے ہیں۔ وہ پنجابی کے کسی شاعر نے کہا نا، دنیا اتے بندیا رکھ ایہو جیا بین کھلون، تو آویں تے حسن تو جاویں تے رون۔ ایسا کردار ہو، ایسا رویہ ہو کہ ہم جہاں موجود ہوں لوگ کہیں یار بندہ بہت اچھا ہے۔ اور یہ ہمارے بارے میں تبصرہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ہمارے بارے میں تبصرہ، ایک تو تبصرہ ہے نا، کوئی بندہ اپنی فیس بک پہ تصویر لگاتا ہے جی ماشاءاللہ اس کو 1000 کمنٹ ملے ہیں، اتنے اچھے کمنٹ، اور فلاں بندے نے کوئی پوسٹ لگائی تھی اتنے برے کمنٹ۔ یاد رکھیں ایک وہ کمنٹس ہیں جو ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا یہ بندہ بڑا اچھا تھا، لوگوں نے اس کے حق میں بڑی اچھی گواہی دی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہیا فی الجنہ، یہ جو جنازہ جا رہا ہے یہ جنتی بندے کا جنازہ ہے۔ ایک اور جنازہ گزرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا واجبت، اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ کہا واجبت واجبت، ایک جنازہ گزرا آپ نے کہا جنت واجب ایک جہنم واجب۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس کے بارے میں لوگوں کے تبصرے اچھے تھے یہ بندہ بڑا اچھا تھا، اللہ رب العزت نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے، اور جس کے بارے میں لوگوں کے منفی تبصرے تھے شکر ہے جان چھوٹی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا کردار نصیب نہ کرے، ایسا رویہ ہم نہ اپنائیں، اگر ہے تو اللہ سے توبہ کیجئے، کہیں ہم سے لوگ تنگ تو نہیں ہیں، کہیں ہمارے رویوں کی وجہ سے لوگوں کو تنگی تو نہیں ہے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے منفی تبصرے کیے کہ بڑی ہی اللہ کی شکر گزاری یہ چلا گیا، اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارے بارے میں لوگوں کے تبصرے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم آج کل نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، یا رسول اللہ ان فلانتن تذکر قلت صیامہا وصدقاتہا۔ ہمارے محبوب خطیب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کی گفتگو ہوگی، تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں اچھی بات کریں، ایک دوسرے کو دعا دیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، تو اس میں ہماری خیر ہے، اللہ رب العزت ہمیں خیر کثیر نصیب فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف پراپیگنڈے کرنے والے اور دوسروں کی نفرتوں کو سمیٹنے والے ہیں
تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ایسی عظیم شخصیت کے لیے، گاؤں گاؤں، کریا کریا، نگر نگر توحید کے علم کو بلند کیا ہے، جنہوں نے اپنے خوبصورت انداز میں قرآن و سنت سے لبریز اور اصحاب اور اقوال سلف سے اللہ رب العزت نے ایسا ملکہ عطا کیا ہے۔ محققانہ، مدللانہ ہر دفعہ گفتگو کرتے ہیں، ہر مقام پر قرآن و سنت کا پرچار کرتے ہیں، توحید کی دعوت، سنت کی اہمیت، عظمت اصحاب اور اصلاح معاشرہ پر گرفت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس شعر کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ان کا سایہ قدیر قائم رکھے، اور دین کی ان کی تمام تر مصروفیات اور دین کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اب آپ کے سامنے میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں آج کی ہماری مجلس کے عظیم مہمان، خطیب اسلام، مبلغ اسلام حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ شیر اہل حدیث، شیر پنجاب، حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ ایکو بھی بند کر، سادہ چلاؤ، ڈبرنگ مارو۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثناء و بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے، انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی۔ زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے، ایک رسی لے کے وہ گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دیندا۔ گاں دا جیڑا وہ بچڑا ہے وہ اٹھدا ہے، ڈگدا ہے، پھر اٹھدا ہے، پھر ڈگدا ہے، آخر اپنے قدماں تے کھڑا ہو جاتا۔ وہ جڑی حویلی ہے چار دیواری ہے، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے۔ لیکن زمیندار گاں دے اس بچے نو جدو چھڑدا ہے
وہ سیدھا اپنی ماں کول جاندا ہے، کسی ہور گاں کول نہیں جاندا۔ سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچے نو عربی چ طبیعہ کیا جاندا ہے، تے طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کلمہ کائنات دے اندر بریلویاں نے اسی نبی دا پڑھیا ہے، دیوبندیاں بھی کوئی نبی دا پڑھیا ہے، اہل حدیثاں بھی پڑھے، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی پک ڈنڈیاں، کئی ذاتاں، کئی جماعتاں، کئی شیوخ، کئی امام، کئی مفتی، کئی گدی نشین پیر زادے، صاحب زادے، خان زادے موجود نے، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی اچ منیا ہے، وہ دنیا دیاں ساریاں ذاتاں، جماعتاں، پک ڈنڈیاں، سڑکاں، دروازے سب چھوڑ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ہن حدیث دس دی ہے کہ جنت لبنی ہے کسی امتی دے دروازے تو نہیں لبنی، نبی دے دروازے تو لبنی۔ وہ سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ ہن پیغمبر دی اتباع، نبی دی اطاعت کیوں ضروری؟ پورے قرآن چ اللہ نے کیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہتے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والےو اطاعت کرو اللہ تے دے رسول دی، اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو۔ کہتے اللہ نے کہا ان تطیعوہ تہتدوا، نبی دی اطاعت کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت تقلید دے اندر نہیں، اطاعت دے اندر ہے، اتباع دے اندر ہے۔ ہن پورے قرآن چ اللہ نے یہ نہیں آکھیا بھی امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت کرو، کتے آیت دسو۔ امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ سارے امامہ دا ہی قدر کرنے ہیں۔ اینا امامہ دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے، اسی اینا دی جتیاں نو اپنے سر دی پگ بھی سمجھنے، لیکن سارے امام واجب الادب واجب الاحترام نے۔ دنیا دے اندر اگر واجب الاطاعت ذات ہے وہ صرف میرے محمد دی ذات ہے اور کسی دی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں امامہ دی اتباع اور اطاعت کیوں نہیں کرنی؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال، جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے تے صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے میرا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال، جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ دی کوئی بات غلط بولیا جنا، کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جدی کوئی بات غلط نہیں ہوتی زبان چوں نکلن والی بات دین ہے، پھر کسی مولوی پیر امام دی بات دین نہیں، کسی مفتی یا گدی نشین دی بات دین نہیں۔ اسی وہ دی بات نو دین مناں گے، وہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی، تصدیق آقا دی زبان چو ہو جائے اہی دین منن واسطے تیار۔ کیوں جی آئی صاحب؟ ہن ایتھے مثال لے لو صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی حدیث ہے، نبی علیہ السلام دے صحابہ نہ جم گٹھا ہے، مسجد نبوی فل ہے، باہروں ایک بندہ آیا انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، صحابہ نو پھلانگدہ ہویا آ کے نبی علیہ السلام کو دو زانوں ہو کے بہ گیا جویں اتحیات دی حالت چ بیٹھے، اپنا گوڈا انہیں پیغمبر دے گوڈے نہ لا لیا تے آندا جی اسلام کی چیز ہے۔ آپ نے دسیا بھی اسلام ہے، آندا صدقتا، پھر پوچھتا ہے ایمان کی چیز ہے، ایمان دی تشریح آندا صدقتا، پھر پوچھتا ہے احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان دی تشریح کی تھی، آندا صدقتا۔ صحابہ نے ہی پریشان ہو گئے، بندہ پینڈو ہے دیہاتی ہے، یہ سوال بھی خود کرتا ہے تصدیق بھی خود کرتا ہے، یہ دا مطلب ہے سوال کرنے والا عام بندہ نہیں، یہ خود بھی جانتا ہے۔ چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، جدے کو سوال ہو رہا پتا اینو بھی کو نہیں قیامت کدوں ہونی۔ پنجواں سوال کرتا ہے قیامت دیا نشانیاں کی نے؟ آپ نے دسیاں نشانیاں نے، آندا صدقتا، اٹھ کے چلا گیا ہے، جویں ساڈے مرکز دا باہر گیٹ ہے نا، ایویں مسجد نبوی دے دروازے دے قریب پہنچیا نا، صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیاؤ، صحابہ مگر دوڑے گیٹ کراس کر کے باہر ہویا، کوئی بندہ غائب ہو گیا ہے،
سجے کھبے وے بندہ نظر نہیں آیا. صحابی آن گیا اللہ رسول جہاں پیچھے بھیجا انجو نے گیٹ کراس کیا کوئی چیز ہی اٹھا کے لے گئی ہے, کوئی بندہ نظر ہی نہیں ہے. فرمایا جانتے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. فرمایا جبریل سی تھوڑے کول کیوں آیا ہے؟ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. فیصلہ بادیو جبریل اپنی مرضی نہ نہیں آؤندا, کدی مرضی نہ آؤندا ہے اللہ دی مرضی نہ آؤندا ہے. جبریل وہی لے کے اللہ دی مرضی نہ آؤندا ہے, اپنی مرضی نہ نہیں آؤندا. تے ہن قیامت آ جائے گی جبریل نے وہی لے کے آنا بھی نہیں. پتہ ہے نا نبی دی رضائی ماں حضرت اماں جی ام ایمن نے میرے پیغمبر روزانہ عصر دی نماز پڑھا کے اماں جی ام ایمن نو ملن واسطے جاندے نے. میرے پیغمبر دنیا تو فوت ہو گئے. حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے اسی ان پیغمبر دی سنت تے عمل کرنا ہے, اسی اماں جی ام ایمن نو ملن واسطے جانا ہے. اللہ حضرت ابو بکر عمر ایک دن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اماں جی ام ایمن بہ کے سین چرون ڈیاں نے. ابو بکر آندے نے ماں جی تسی اج روندیاں کیوں ہو؟ فرمایا ابو بکر منو رون اس گل دا نہیں آیا کہ آمینہ دے لال دنیا تو ٹر گئے نے. اج میں روئی اس واسطے ہاں جدن دا محبوب ٹر گیا, اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا. اور لوگوں یہ بھی ختم نبوت دی بڑی کڑی مضبوط ہے. قیامت آ جائے گی جبریل نے آسمان تو وہی لے کے نہیں آنا. اللہ اللہ اللہ. ہن جبریل آیا اللہ دی مرضی نال, آیا بھی مسجد نبوی دے وچ, آیا بھی نبی دے کول صحابہ دے وچ. اینو چاہیدا سی اسلام ہے وے ایمان ہے وے احسان ہے وے سارا کچھ اینو پتہ ہے. اے آسمان تو وہی لے کے آیا ہے. اینو چاہیدا نبی پاک دے کول کھلو کے وہی ڈائریکٹ صحابہ نو بیان کر دیندہ, لیکن جبریل نے ڈائریکٹ وہی بیان نہیں کیتی. بار بار نبی کو سوال کیوں کیتے نے؟ پوچھئے مفتیان اعظام سے, علماء کرام سے, فیصلہ باد دے بڑے بڑے مفتیان نو جا کے سوال کرو جبریل بار بار سوال کیوں کر دینے, ڈائریکٹ وہی کیوں نہیں بیان کیتی. سنیے مسلک اہل حدیث منہج اہل حدیث کی ہے. جبریل دا عقیدہ ہے اگر میں وہی آسمان تو لے کے آیا وہ وہی میں ڈائریکٹ میں بیان کرانگا, وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان دے. اے میرا مسلک کے منہج ہے, جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے. میں تیرے مولوی مفتی امام دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. اے مسلک منہج اہل حدیث دا دین ہوئی ہے جڑا آقا دی زبان نبوت چو نکلے ہے. ماجدہ دودھ چونے ہاں او دے اندر فیصلہ باد دے نلکیاں دا پانی پا دودھ خالص نہیں, موٹراں تے ٹینکیاں دا پا دودھ خالص نہیں, جامعہ سلفیہ دی مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پا پھر بھی خالص نہیں, یہ دے اندر ڈیو مرنڈا پا دے پھر بھی خالص نہیں. اور لوگوں اس دودھ دے اندر زمزم دا پانی پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے, تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. باقی سب نہ دین ہے. خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے, ایک کام نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے, ذات بھی آخری ہے. تو اچھی بولو بات بھی آخری ہے. آئیے ہن دین اوہی ہے جڑا پیغمبر دی زبان نبوت چوں نکلیا, وہ دین مکمل ہو گیا. وہ دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میدان
आसमान अरफात दा ते आका अपनी सवारी ते सवार ने। ओ लोगो 10 हिजरी 9 जुलहज जुमे दा दिन। अल्लाह अल्लाह आसमान तो वही लैके जिबरील आउंदा सोहणिया अज दे दिन तुहाडे ते असी अपने दीन नू मुकम्मल कर दिता ते अपनी नेमत नू पूरिया कर दिता। सही बुखारी उठा लै कि नबी अलैहिस्सलाम उठनी ते सवार ने खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमा रहे ने जदों आयत नाज़िल होई है मेरे पैगंबर ने आसमान दी तरफ अपनी उंगल नू उठाया ते आका फरमांदे ने अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद। अल्लाह जी तुसी गवाह बन जाओ तुसी गवाह बन जाओ तुसी गवाह बन जाओ। चौथी दफा सहाबा नू कहा तुसी भी गवाह बन जाओ। अल्लाह जी तुहाडियां गवाहियां कादियां ने जिवें तुसां दीन मेरे ते नाज़िल कीता है मैं मुहम्मद ने मिन व अन उवें ही दीन इन्हां सहाबा तक पहुंचा दिता है। मैं मुहम्मद ने वादा भी नहीं कीता घाटा भी नहीं कीता। और फैसलाबादियों जामिया सल्फिया जाने वालों जिदे सीने ते पूरा दीन उतरिया शरीयत उतरी है वादा घाटा करन दी इजाजत रब ने उस नबी नू नहीं दिती ते मौलवी नू किवें दे छड़ी है। ये जिधरों मर्जी विच बात शामिल करे ऐ भी अच्छा अमल है ऐ भी चंगा अमल है ऐ भी चंगी गल है ऐ भी दीन है। ओ भाई दीन कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं कि जिहड़ा मर्जी उठे के दीन है। ये दीन नहीं दीन ओ ही है जिदे ते मोहर नबी दी है मदीने वाले मुस्तफा दी है भी दीन है। हजरत इमाम मालिक और फिर हैरानगी की गल है मौलवियों की जुरत हर नवी गल विच शामिल करके पीछे चिट ला देंगे ये बिदते हसना है। ये नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कुल्लू बिदातिन जलाला व कुल्लू जलालतिन फिन्नार। हर बिदत गुमराही है ते हसना बिदत बाहर। ये कड़ी मौलवियों ने बिदत ना दुनिया की किसी लुगत च लिखा जे पिया बिदते हसना है कोई लुगत च भी ये कलमे को नहीं जाए लफज जेडे मौलवी बोलते हैं। हजरत इमाम मालिक रहीमहुल्लाह मैनू किहड़े वेले याद है अल्लामा शातमी ने अपने रसाले के अंदर एक कौल नकल किया है हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह आंदे ने हजरत इमाम मालिक कहते ने जिन्हें इस्लाम च बिदत नू ईजाद किया फिर उन्हें कहा बिदते हसने असल के अंदर इस बिदती का अकीदा है कि माज अल्लाह लियाज बिल्ला मुहम्मद ने साडे तक दीन पहुंचाने लग्या खियानत की है पूरा तो असी करन डे आ पहलू पूरा नहीं हुण पूरा करने तो दीन पूरा नहीं बोलिया जो दीन पूरा नहीं मुकम्मल है ना तो फिर मौलवी की पूरा कर देना। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब क़यामत तक जिन्ने घड़ कड़ के दीन बनाए जाने ने ना अजे मौलवियां बड़े घड़ने जे घड़ कड़ के उन्हां सारे दीनां दे उत्ते तुहाडा दीन गालिब आके रहेगा। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। जिन्ने दीन ने महबूबा सारे दीना ते थोड़ा दीन गालिब आके रहेगा। तो गालिब है कि नहीं किनिया बिदतां बनदियां ने ते टुटदियां ने ते मुक गईयां ने ते भाबियां दा मसलक वधदा ही जा रहा। नबी दे दौर च सहाबी वधदे सन अज दे दौर च थोक ना भाबी वधन डे। हाँ मैं सही कही ना अज तो 30 साल पिछे टुर जाओ। हाँ फैसलाबाद किनिया मसीतां सन हुण हिसाब लाओ किनिया ने। मौलवियां ने मसीतां च बह के रोना ही रोना है लोकां भाबी होना ही होना है। आंदे ने ईसाइयां दा गिरजा बन जाए वाबियां दी मसीत ना बन दे। सही गल है जिथे साडी मसीत बनना तो पंगा पा लेंदे ने फिर मसीत नहीं बन देनी। मौलाना इस्माइल सल्फी रहीमहुल्लाह फरमांदे हुंदे सन जिथे एक अहले हदीस है ना उथे मस्जिद बना दो जमात ऑटोमैटिक ही बन जाएगी। वो इस वास्ते साडी मसीत बननी नहीं देंदे। लेकिन जो मर्जी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मसलक अहले हदीस फैल रहा है। ये अल्लाह दे कुरान दी बरकत है नबी दे फरमान दी बरकत है। रूए जमीन ते हदीस पढ़ांदा है
حدیث یاد کراندا ہے، حدیث لوکاں تک پہنچاندا ہے، حدیث سناندا ہے، تے مسلک اہل حدیث، اہل حدیث دے علماء، خطباء، طلباء، اے شرف صرف اہل حدیث دے مدارس نو ہے۔ ساڈا جامعہ سلفیہ کتنا قدیم اور کتنا عظیم ادارہ ہے، پہلے سال تو لگ کے آخری سال تک حدیث پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں؟ پہلے سال نخبۃ الحدیث، دوجے سال بلوغ المرام، تیجے سال مشکات بھی نال بلوغ المرام، پتہ نہیں ہن کیویں میں جویں پڑھیا میں اوویں دسن ڈیا۔ پھر اگو تیسرے سال جا کے نسائی، ترمذی، ابو داؤد، چوتھے پنجویں سال مسلم بخاری، اگے چھٹے سال، اس طرح پورے 6 سال تے دوسرے مدرسیاں دا وزٹ کرو، پورے 6 سال کٹ کے فقہ پڑھاندے نے، آخری سال بخاری دا دورہ پیندا ہے۔ وہ بھی دورہ اس واسطے پاندے نے بھی لوکاں چندہ نہیں دینا، ہن تقریب ہدایہ شریف تے نہیں نہ کرانی، تقریب بخاری شریف کران دے تے لوکی پیسے دین گے، تے کئی اس دورے چ بھی ذہین طلباء اہل حدیث ہو جاندے جے، کیونکہ صحیح بخاری کڈو گے، کتاب الصلاۃ کڈو گے، فاتحہ خلف الامام بھی ملے گی تے رفع الیدین بھی، بولیا جے نا، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی بھی ملے گا، حدیث دے وچوں ملے گی یہ حدیث۔ آئیے صحیح مسلم دی روایت ہے، صحیح بخاری دی بھی یہ روایت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آمین اچھی کہن والی مسلم چ روایت موجود ہے، تے ربنا ولک الحمد پڑھن والی صحیح بخاری چ موجود ہے۔ میں اگلے چل کے سنانا وا۔ آئیے نبی دی حدیث دے سامنے کسی دی عقل نہیں چلے گی۔ ایک بندہ آندا ہے حدیث ٹھیک ہے لیکن میری عقل دے خلاف ہے، اسی نہیں مانتے، تیری عقل پے کہ چولہے دے وچ میں تیری عقل نو کی کراں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، لوگو عقل دا نا دین نہیں، عقل کہندی ہے جراباں دے اوتے مسا نہ کرو، پیراں دے تھلے پاسے مسا کرو، کیونکہ پیر تھلیوں لگدا، دین کہندا مسا اوتے کرو۔ ہن دین دی مننی، عقل دی نہیں مننی، کیونکہ دین عقل دے تابع نہیں، عقل دین دے تابع ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن ایک بندے نو حدیث سنائی، میرے امام دا اے اصول کرخی ایک کتاب ہے، مدارج پڑھائی جاندی ہے، چند صفات تے مشتمل ہے، او دے اندر ایک قاعدہ درج ہے کہ قرآن دی ایت دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے، ایت چھڑ دے ہو، ایت منسوخ سمجھی جائے گی، قول نو مننا پئے گا۔ حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے، حدیث نو منسوخ سمجھیا جائے گا، قول مننا پئے گا۔ یعنی قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے، قول نہ چھڈو، قرآن حدیث چھڑ دے ہو، کڈی جرت دا کام ہے۔ اللہ اللہ حدیبیہ دا مقام ہے، میرے پیغمبر دے میں مثال دینا چاہنا، ذرا توجہ کرے آجے۔ حدیبیہ دا مقام ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابہ 1400 صحابہ نے تے پہنچے نے حدیبیہ دے مقام تے احرام بنے نے۔ مکے والیاں نے اگو کیا اسی تھانوں عمرہ نہیں کرن دینا۔ آقا فرماندے نے عمر یار جا یار انہاں نو سمجھا، تیرے کو تریندے نے۔ حضرت عمر آدھے نے مینوں نہ کلو، ایویں کہ بندے گل کی تھی میں بندہ ٹپا دینا، پچھلی نالوں اگلی وج جانی۔ بہتر اے وے کہ اے نا حضرت عثمان بالکل حلیم متبع بردبار انسان ہے، یہ دینا کو اچھی بول بھی لے نا تو انہوں کدی غصہ نہیں آیا، انہوں بھیجو۔ حضرت عثمان نو بھیجے مکے والے، عثمان دے رشتہ دار نے، حضرت عثمان آ بھائی بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دیاں سائیاں کر، زمزم پی، تینوں کنے روکنا ہے؟ تے عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا۔ سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا۔ کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا۔ ادھروں افواہاں پھیل جاندیاں نے، حدیبیہ دے کوئی صحابہ نے حضرت عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا، سائی کر لی ہوئے گی حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی،
تے آقا فرماتے نے میرے صحابیو عثمان مر سکتا ہے ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا. کنا اعتماد. افواہ پھیل گئی عثمان نے شہید کر دیتا گیا. حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے. تے آقا فرماتے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس. اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے. 40 کلومیٹر تے عثمان نے آقا نو پتہ ہی نہیں کہ مکے چ عثمان زندہ کے شہید کر دیتے گئے نے. میرے پیغمبر دے ہاتھ دے اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہوندا ہے. عرش تو رب بولے سونیا انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے. اللہ لا ید اللہ فوق ایدیہم. سونیا انہاں دے ہاتھ تیرے ہاتھ دے اتے نے تے انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ. ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ جہنم جا سکتے ہیں؟ بول دے نہیں جا سکتے. ہاں ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن. ادھر میرے حال ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے. نالی آواز ہوندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. ادھروں بیعت ہو جاندی ہے ادھروں مکے چتلاواں ٹر جاندیاں نے. صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے. اور لوگوں مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے. انہاں نے کیا جنہ مرن تے بیعت کر لئی ہے نہ مرن تو باز نہیں ہونا. اللہ اللہ اللہ. ادھروں نبی علیہ السلام وال اے مکے دے مشرک اپنا سہیل نامی سفیر بنا کے بھیج دیندے نے. آندے نے جا صلح کر کے آ. سہیل حدیبیہ دے مقام تے آوندا ہے تے آقا فرماندے نے اوے سہیل تیریاں کی شرائط نے صلح دیاں؟ اے آندا جی پہلی گل اے تسی ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے. ہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے یہ شرط میری عقل دے خلاف سی. آندے نے نا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب اہی ہن ایتھوں مکے دے مڈ آئے ہیں پیدل سفر کر کے ہن عمرہ نہ کریے تو واپس ٹر جائی. آندے نے میری عقل دے خلاف سی. لیکن پیغمبر دے چہرے دا جلال تے جمال ہی ہے نا. حضرت عمر آندے نے نظر نبی دے چہرے تے ٹک دی نہیں بولن دی جرت ہی نہیں. فرمایا دجی شرط تیری کی ہے؟ آندا جی دجی اے وے ساڈا بندہ تھوڑے کول آ گیا مکے تساں فوراً دینا جی تھوڑا ساڈے کو آیا مکے جہاں کو نہیں جے دینا. فرمایا بھی ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے ساریاں ٹھیک ہی ہون رہی ہیں اپنی کوئی شرط نہیں. شرائط طے ہوئیاں اور بھی میرے پیغمبر نے صلح نامے تے سین کیتے. اے مشرکان دے سفیر سہیل نو آکھیا تو بھی سین کر. انہیں صلح نامہ ویکھے آندا میں سین نہیں کرنے. آقا فرماندے نے ساریاں گلاں تے تیریاں منیاں نے اپنی تے منوائی کوئی نہیں تو سین کیوں نہیں کرنے؟ یہ اگوں کی آندا مشرک دا جواب سنو. مشرک دا اللہ اللہ کنی عقل دے جے. آندا جی تھوڑا ساڈا رولا ہی اے وے تساں اُتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے. اگر تاساں تے تھانوں محمد بن عبداللہ منیا ہے محمد رسول اللہ منیا ہی نہیں. اگر من لئیے لتا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پڑے گی. وہ گل نہیں سمجھ آن رہی جے. اگر رسول اللہ مان لیا تو تھوڑے پیچھے. ہن مشرک نو پتہ ہے کہ رسول اللہ مان لیا دے پیچھے
تے اسی رسول اللہ من کے بھی نبی دے پیچھے نہیں چلتے، بولتے نہیں. کئی داڑیاں منیاں والے بیٹھے نے ویچ، انہوں نے پوچھو رسول اللہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے بالکل ماننے. سینے دے ہاتھ مار کے کہنے بالکل ماننے. اسی رسول اللہ من کے رسول دی نہیں مانتے. مشرک کہتا ہے رسول اللہ مان لیا تو تیرے پیچھے چلنا پینا. یہ مطلب ہے مشرک دی عقل زیادہ ہے. ہوں تو رسول اللہ بھی منی جاتا ہے، حدیث دی مخالفت بھی کری جاتا ہے. رسول اللہ بھی منی جاتا ہے، حدیث دے مقابلے چ امامہ دے قول قیاس رائے عقلاں فتوے سارا کچھ ہی پیش کری جاتا. آقا فرماندے نے علی اے اتوں نہ محمد رسول اللہ مٹا دیو. حضرت علی آندے نے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، میں رسول اللہ نہیں مٹا سکتا. تے ہن ربیع الاول چ مولوی کیک تے نبی دا نام لکھ کے تو چھریاں نہ کٹن ڈے نے. کٹ دے نے کہ نہیں؟ بول دے نہیں یار، کٹ دے نے نا. کیک تے نبی دا نام لکھ کے کٹن ڈے. ہوں تو بریلوی مولوی بھی کہنا وا تھانوں گش نہیں پی گیا، تسی مر نہیں گئے ہوئے، وہ تسا نبی دے نام تے چھری چلان لگیا تھانوں گش نہیں پیا. اسی نہیں آتے، انہوں نے مولوی آپ ہی کہن ڈے. تے کڈی وڈی توہین ہے پیغمبر دے نام تے چھری نو چلانا. کتنی بڑی گستاخی ہے کہ نبی دا نام نو کٹنا. حضرت علی آندے نے ہاتھ کٹیا جائے گا، محمد رسول اللہ نہیں مٹا. نبی علیہ السلام نے اتے لکیر پھیری، سین ہوئے صلح ہو گئی. یہ بھی صحیح بخاری جے. حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے چ. ابو بکر یار کو صلح دی سمجھ آئی ہے؟ کی ہویا ساریاں یار شرطاں انہاں دی منیاں نے اپنی منوائی نہیں. چلا دوویں جنے جا کے نا تے اللہ دے نبی نہ گل کریے. واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیا. صدیق آندے نے میں نہیں جانا. بھائی عمر تھی آپ جاؤ، میں نہیں جانا. تھی کیوں نہیں جانا جی؟ فرمایا عمر ہوا رسول اللہ او اللہ دے رسول نے بھائی میری جرت نہیں، تھی آپ ہی جاؤ. عمر دلیر آدمی سن، سدھے رسول اللہ دے خیمے. کدھر آئے بھئی عمر؟ اللہ رسول اسی حق تے ہیں. فرمایا حق تے. مشرکین مکہ باطل تے، انہاں نہ لڑدے مر جائیے کتے جاواں جنت چو کتے جان کے جہنم. تو پھر ایڈی لکھ کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی؟ آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے، اکھاں کھول کے تک لے. انی رسول اللہ. آدھے نے بڑی عجیب گل ہے یار، ادھر گیا میں ہوا رسول اللہ، ادھر آیا انی رسول اللہ. تے نال آقا فرماندے نے عمر یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. ہائے ہائے. حضرت عمر آندے نے جدو آقا نے الفاظ ارشاد فرمائے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے، زمین آسمان دا کلابا ایک ہو جاندا ہے. میں کیا عمر تو بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے، بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، جڑا پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس رائے پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول تے فتویٰ پیش کردا رہا ہے. حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا تے بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں. اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے. اوے آئی مسلک ہے، آئی منہج ہے، آئی دعوت ہے، آئی پیغام ہے میرا. نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دا قول نہیں چل سکدا، میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے مقابلے چ امام دی قیاس رائے نہیں چل سکدی، میں تیری قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا، میں تیرے مولوی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس رائے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا.
آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ، اے مسلک منہج قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کہہ دیو، اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر ایک کوئی شرط ہے فتبعونی، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جو پیغمبر نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو، جدو نبی دے آکھے لگ کے پیغمبر دا کہنا من گئے، جدو تسی میرے دروازے تے آ جاؤ گے، اللہ دینے میں دو انعام دیاں گا، یحببکم اللہ، میں رب تھانو اپنا محبوب بنا لواں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، عربی دی اندر غین فارا غفر، اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدی اندر گندگی سٹ کے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ اللہ دینے جدو نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، میں تھوڑی گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا، اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ تو انگلش آؤں جے کہ کوئی نہیں بولو جسے، کیوں پائی تارک ریان انگلش آؤں دی بولو، آج صاحب تو آنو دے ہوں دی ہے نا، نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا، اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ ایتھے بھی ریجیکٹ، جنت چویں حوض کوثر تو بھی ریجیکٹ، سلیکٹ او نہیں ہونا ہے جنہیں کائنات دا سارا کچھ چھڑ کے محمد دی حدیث سے عمل کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا ہے، آن کے آندہ عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے، یہ دی دیت کنی ہے، ادھر میرے حل ویکھو، ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے یہ دی دیت کنی ہے؟ حضرت عمر آندے نے 50 اونٹ، آندہ جی انگوٹھا کٹیا جائے دی دیت کنی ہے؟ عمر آندے نے 15 اونٹ، آندہ جی اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 10 اونٹ۔ اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ 10 اونٹ۔ اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ 9 اونٹ۔ اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ 6 اونٹ۔ کنے ہو گئے؟ وہ کو صاحب آؤں جی کہ نہیں؟ تھوڑے جی کوئی شیخ بیٹھا انہوں پوچھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر میرے لئے ویکھو، ایسرا حضرت عمر نے 50 چھاپے ہے، ایتھے 15 10 10 9 6 تھلے مور لائی تے سین کر دیتے، فرمایا جاؤ 22 لاکھ مربع میل دے اندر میرا فتوہ پہنچا دیو، آج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتوہ فاروق دے مطابق ہوئے گا۔ مصر دی عدالت ایک بندہ پہنچے ہے قاصد، اے حضرت عمر دا فتوہ لائے، مصر دے جج نے اسرا جلو فتوہ ویکھیا تے نالی صحابی جلیل القدر بیٹھے نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونا دی نظر بھی پہ گئی ہو، جج نو آندے نے کی جے کتھوں آیا رکا؟ کہن لگے جی مدینے جو آیا ہے تے حضرت عمر نے پیجے ہے، اے اونا نے انگلان دی دیت لکھی، آندے نے فیصلہ دے مطابق کرنا ہے۔ حضرت عوف نے جدوں ویکھیا فتوہ پڑھیا تے انگلان دی دیت پڑھی تے چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا ہے، انہاں اتھوں جلدی نہ گھوڑا لیا ہے، تیز طرح تے مدینے آ جاندے نے، آن کے مسجد نبوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نو ملدے نے سلام دعا ہوئی بہ گئے کہن لگے عمر جی ہے فتویٰ تھوڑا جی میرا ہے امور تھوڑی ہے میری ہے فرمایا سین بھی تھوڑے میرے نے گل کرو کی گل ہے خوف کہندے نے جی انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے جی میں کیتی ہے فرمایا عمر جی میں نبی کو حدیث اپنے کنا نہ سنی سی کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے ہر انگل دے 10 اونٹ نے تسی ایک دے 15 ایک دے 9 ایک دے 6 لے نے عمر میں تیرا فتویٰ مننا کہ محمد دی حدیث مننا ہے جے مسلک اہل حدیث حضرت عمر نے حدیث سنی پیشانی دے پسینہ آ گیا تے عمل کرنے واسطے حدیث ایک ہی کافی ہوندی ہے کوئی 20-30 دی لوڑ نہیں اگلے دن ایک مسجد دا صدر اہل حدیث ہویا انہیں کدھر رفلی دین تے میرا کلپ سنیا مولوی کو لے گیا آندا جی بھابیاں دا مولوی آندا 650 حدیث ہے رفلی دین کرن دی آندا فلانی کتاب جی 450 لکھی ہے تے 650 حدیث ہے تے ہی کیوں نہیں جی رفلی دین انہیں کہا 650 نہیں ایویں ماردا پیا ایویں 10-11 حدیثاں نے 650 نہیں گل نہیں سمجھ آئی جی انہیں کہا 10-11 ہے نے 650 نہیں انہیں کہا جی 10-11 ہے نے ہاں جی وہ اگواندہ جی وہ کاروباری آدمی انہیں کہا جی پھر عمل کرنے واسطے ایک حدیث کافی ہے یا 11 کافی نے مڑ کے مولوی پھنس گیا ہوں مولوی وہ لیوے ویکھے جی اپنی مجھ کتابیں ہل ویندی ہے ہاں جی انہیں کہا نہیں عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی انہیں کہا 11 ہے نے نا تو 11ویں تے میں عمل کر لینا 11ویں تے اگے بھی عمل کری دے ہاں 11ویں تے عمل کر لینا آج تو بعد میں رفع الیدین کر کے نماز پڑھاں گا سبحان اللہ 11 حدیثاں مولوی جی تسی آپ کئیاں نے ہے نے بھابیاں نو چھڑ دیو 11 تے ہے نے چلو 11 دے وچوں ایک تے عمل کر لینے میں اج تو بعد رفع الیدین کر کے نماز پڑھاں گا اللہ اللہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون حدیث آ جائے پھر چون کے چناچے یونین تکاتے ایویں کر لو ایسرا کر لو یہ نہیں ہونا چاہیے بول دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنائی گئی کاتب نے منگوایا فرمایا ایسے ہی رکے تھے حدیث لے ہوئی حضرت عمر کے حدیث لکھاؤ لکھی گئی تھلے نوٹ لکھیا نوٹ سمجھتے ہو نا اشتہار تے نوٹ لکھا ہوندہ ہے بھئی کھانے کا انتظام پر ذمہ جماعت ہوگا اسی آنے چلو چول تے لبن کے چلیے ٹائم نا بول دینے حضرت عمر نے نوٹ کی لکھا بھی آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا کیوں ہوئے گا فَاتَّبِعُونِي اَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اے جے مسلک اہل حدیث اگر اس زمین دی ترتی تے مسلک اہل حدیث نہ ہوندا پھر ایک وطر علی حدیث تے عمل کون کردا بولیے زمین دی ترتی تے مسلک اہل حدیث نہ ہوندا دوری اذان کون کہندا زمین دی ترتی تے مسلک اہل حدیث نہ ہوندا پھر رکوع تو بعد ربنا ولک الحمد والی حدیث سے عمل کون کردا صحیح بخاری دی حدیث ایک صحابی پیچھو کالی کالی آئے نے آن کے جماعت نہ مل گئے نے میرے پیغمبر نے سمی اللہ لمن حمیدہ گیا ہے اس صحابی نو ساتھ چڑھیا سی سانس پھلیا سی اندر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن وی میرے پیغمبر دے کنا چے دی آواز پہ گئی نماز مکمل ہوئی آقا فرماندے نے کون سی جنہیں کلمے کہے نے اس صحابی آندے نے میں گھبرا گیا
کہ میرے کو اچھی پڑے گئے نے اللہ دے رسول جڑے نے وہ ڈانٹن گے آندے نے اللہ رسول پھر آقا فرما دے نے کون سی جن نے کلمے کہے نے اللہ رسول میں کہے نے آقا فرما دے نے جدوں تو اے کلمے کہہ رہا سا میں اپنی اکھاں نال آسمان تو ویکھیا 30 تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن اور ہر فرشتہ چاہتا ہی کہ میں الفاظ چوک کے پہلو رب سامنے پیش کرا تے اج بھی 39 فرشتے آندے نے پر آندے وہابیاں دی مسیتیں نے کیونکہ ساڈے تو علاوہ یہ دعا پڑھتے ہی کونے اور دوجیاں مسیتاں جاؤ رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ ہن نہیں ویندے تسی او 20 پڑھ کے گھر پہنچے ہوندے نے ساڈیاں 8 نہیں مکدیاں وہ تو صحیح گل ہے ہمیں نماز نو مگروں لان آتے ہیں ایک اگلے دن مولوی کہنے لگا ہمارا ایک بزرگ تھا وہ ایک رات میں 1000 نفل پڑھتا تھا میں کہا وہ بزرگ ہی کہ ڈونکی پمپ سی الو دا چرخا جڑا 1000 نفل پڑھتا سی وہ 1000 نفل کیویں پڑھے جاندے نے آئی صاحب صلاۃ الالفیہ نہیں پڑھتے 15ویں رات نو جدوں آندی ہے شب برات دی رات ادوں بھی 100 نفل پڑھاندے جے مولوی رات یہ 100 پڑھے جاندے نے وہ اس طرح ہی ہے بس آ جا یا لمون تے تالمون الحمدللہ اسی نماز بالکل تسلا نہ پڑھنے اللہ دا شکر الحمدللہ اور پیغمبر دی صحیح نماز ملے گی تے اہل حدیث دی مساجد اور مدارس چو ملے گی میرے محبوب دی وہ نماز ہے جڑی جبریل نے 10 مرتبہ آسمان تو آ کے میرے محبوب نو پڑھائی ہے محبوب نے 1,44,000 صحابیاں نو پڑھائی ہے تے صحابیاں دے کولوں اگوں وہابیاں نے پڑھی ہے 10 دفعہ پڑھائی ہے جبریل نے نماز جبریل نو کنے سکھائی ہے اللہ نے تے جبریل نے آن کے کنو سکھائی میرے محبوب نو آقا نے کنو سنائی صحابہ نو صلو کما رأیتمونی اصلی یہ تھے انہاں دے نے حنفی نماز ہے اور میں کہا بندے دے پترہ محمدی نماز وارا نہیں کھاندی حنفی نماز پڑھنے ایک بندے نے حنفی نماز پڑھی نبی دے صحابی حضرت حذیفہ کہندے نے لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ پھر اوویں پڑھی پھر دوبارہ پڑھ اوویں پڑھی آندے نے نماز اے جڑی تو پڑھنا ہے اے حنفی نماز کالی 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 کدوں تو پڑھ رہے آندا 40 سال ہو گئے نے پیغمبر دے صحابی آندے نے 40 سالاں ہی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی آج بھی فرشتے آندے نے پر آندے ساڈی مسیتے نے ایک منو آندا سانو وکھاؤ کتھے آندے نے میں کہا میں فرشتے اتر دے ویکھ بھی لوانا اپنی آنکھاں نال تے منو فرشتیاں دے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے جدوں میرے محبوب نے فرما دیتا ہے باقی گل کیڑی رہ گئی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچ لب دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں دل نبی دے ایک اور بولیا پتہ کیا ہے 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی میرا پیر جدوں ساڈا پیر جدوں وی بولے توحید دے موتی رولے سونا گل ادوں سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ میرے پیغمبر نے ایک صحابی دی انگوٹھی لا کے سونے دی انگوٹھی پائی سی آؤ نظر آقا فرماندے نے جن نے اگ دا انگیارا اپنی تلی تے رکھنا ہے وہ سونے دی انگوٹھی پا لوے میرے صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے میرے نبی نے لا کے مسجد نبوی چ سڑ چھڑی
अंगूठी भी बड़ी वजनी ते बड़ी भारी है। फैसलाबादी वो 3 दिन अंगूठी सोने की पई रही, किसी नबी सहाबी ने वो वल वेख्या भी नहीं। तो सानू हर जलसे तो बाद ऐलान करना पैंदा भी हजरात जुतियां अपनियां पा के जाया जी। हुणे वेख्या जे किन्ने दियां चुकियां जानियां। आए जलसा सुनना जांदे किसी की 2000 2500 की जुत्ती पा गाह होने बेड़ा गर्क ते तू अपना आप ही कर लिया। इत्थे 3 दिन अंगूठी पई, सहाबा ने कहा अंगूठी फड़ ला एडी वजनी आ, तेरी बीवी बेटी ने कहा। सहाबी की आंदा तू आना फड़ ला, मैं उधर वेखना भी नहीं जिन्हों नबी ने ला के सुट छड़िया। अंगूठी इन्नी कीमती नहीं जिन्ना मेरे महबूब का हुक्म कीमती। ऐदा ना जे मुसलमानी। सहाबी ने खुरैम अल-असदी रजी अल्लाह तआला अन्हु वाल कंधियां ते पैंदे ने, तहमद गिटियां तो थले रहिंदा, तरनाट किस्म का चौधरी ने। आका इशा दी नमाज पढ़ा के सहाबा च बैठे ने, फरमाया खुरैम बड़ा चंगा बंदा है, बड़ा ही अच्छा बंदा है, अगर 2 काम कर ले ते वर्गा चंगा कोई नहीं। एक वाल कन्ना दियां लोहां दे बराबर रख के तहमद जेड़ा गिटियां तो तां कर ले, इहदे वर्गा चंगा कौन है। सहाबी ने जाके इहनूं दस्या तेरे बारे च अल्लाह दे रसूल ने फरमाया अल्लाह अल्लाह कोल छुरी पई है, फड़ के पिछों ऐस रुकदी फेरदा है, कन्ना दियां लोहां दे बराबर वाल ने, तहमद गिटियां तो तां है। ते मस्जिद नबवी दे मेन गेट चान के आंदा अल्लाह रसूल हुण चंगा लगना ना। आका फरमाते ने तू पहलू भी चंगा है, तू हुण भी चंगा है, क्यों फत्ताबिऊनी। वो बोलते नहीं हुण। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक दे। है कि ये भाई शहीद जिंदा है उसको दफन किया जाता है, इस तरह नबी पाक भी जिंदा है। भाई कुरान ने क्या ना, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वला किल्ला तशुर वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह। कुरान च है, लेकिन शहीद दी जड़ी जिंदगी है दुनिया की जिंदगी नहीं, वो बरज़ख की जिंदगी है। क्योंकि शहीद की दुनिया की जिंदगी होए फिर वो बेवा बीवी जड़ी अगे निकाह क्यों करे, बोलते नहीं। दुनिया की जिंदगी नहीं, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अल्लाह दे हाँ जिंदा ने, वो रिज़क दिते जाते हैं। हुण अगे बरज़ख की जिंदगी है, पता नहीं किवें जिंदा ने कि किस तरह हो रह रहे हैं, इसदा सानू भी नहीं इलम है। इस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जिंदा ने, लेकिन बरज़ख की जिंदगी च जिंदा ने, दुनिया च नहीं। असीं कदों नहीं मानते वे जिंदा ने। असल च मौलवियां रौला इस वास्ते पाया, कहांगे शहीद जिंदा ने, फिर नबी जिंदा है, फिर कहांगे वो बाबा लसूड़ी शाह भी कबर च जिंदा है, बाबा भंबीरी शाह भी जिंदा है। अगों फिर अगर दुकानदारी तो इत्थों ही चलनी है। हुण कुछ नहीं मैं करना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। साडे भाई तारक रिहान साहब, इसहाक रिहान साहब दे भाई और मौला साडे भाई इसहाक रिहान साहब उलामा दे खिदमत गुजार सन। अल्लाह उन्हां दी कबर नूं जन्नत दी क्यारी बनाए। और भी जिहड़े साथी दोस्त प्रोग्राम करवा रहे ने, हाँ साडे मौलाना यूनुस भट्ट साहब, अल्लाह ताला उन्हां दी कबर ते भी करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमाए। कारी नवीदुल हसन साहब, अल्लाह उन्हां दी कबर नूं भी जन्नत दा बगीचा बनाए। इस तरह जिन्हें असातिज़ा इस जामिया दे दुनिया तो चले गए, अल्लाह सब दी बख्शिश फरमा। और जिन्हें साडे अजीज़ व अकारब लाहिकीन नमाजी दुनिया तो चले गए, सब दियां कबरां नूं अपने अल्लाह जन्नत दा बगीचा बना। अल्लाह मेरे माँ बाप समेत जिन्हां दे वालदैन चले गए, अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमा। अल्लाह जितने मुसलमान बे औलाद ने नूरीना औलाद नसीब फरमा, जिन्हें बेनमाज ने अल्लाह नमाजी बना। अल्लाह जो सुनया सुनाया अमल दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह साडे हालात ते रहम फरमा, साडे गुनाहां नूं दरगुजर फरमा, साडियां नेक तमन्ना आरजुआं पूरियां फरमा। मेरे मौला जितने मुसलमान बे औलाद ने नूरीना औलाद दे दे,
اللہ جڑے بے نماز نے انہاں نو نمازی بنا دے اللہ سنو رمضان دے گزرن تو بعد بھی نماز دی پابندی کرن دی توفیق عطا فرما رمضان دے جڑے روزے رکھنے نے اللہ قبول کر لے رمضان روزے دی حالت چ کمیاں کوتاہیاں نے تیرے انسان ہو جاندیاں نے اللہ درگزر فرما اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ساڈے بھائی مرزا دی والدہ محترمہ واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی والدہ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما میری اہلیہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا میں بھائی عبدالحفیظ ثاقب دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما ساڈے حاجی راشد صاحب نے انہاں دے بھائی اور بزرگاں دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین انشاءاللہ 1 بجے حافظ عبد الرحمن صاحب کیا